کام کا فائدہ کیا ہونے والا ہے اور نقصان کیا ہونے والا ہے. سیریسلی اپنے آپ سے سوال کریں. مثال کے طور پر ایک بہت بڑی مشکل جو جوان بھی اور حتیٰ بوڑھے بھی ہم سے پوچھتے ہیں نگاہوں پہ کنٹرول کیسے کریں. تو میں کہتا ہوں اپنے آپ سے یہ پوچھو کہ اگر میں کنٹرول نہ کروں تو مجھے نقصان کیا ہونے والا ہے, اور کنٹرول کروں تو فائدہ کیا ہونے والا ہے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کاسٹ اور اس کا جو بینیفٹ ہے, دونوں کو آپ انالیسس کر لو. مجھے قیمت کیا دینی پڑے گی اور جو مجھے فائدہ ہونے والا ہے وہ کیا ہونے والا ہے. تو حرام اور حلال دونوں کے بارے میں آپ اپنا یہ انالیسس کر لیں. سچ بولوں تو کیا ملے گا, جھوٹ بولوں تو کیا ہوگا, کنٹرول کروں تو کیا ہوگا, نہ کروں تو کیا ہوگا. اس کو اچھی طرح اسٹڈی کر لیں اور اپنے حالات میں بھی غور کر لیں. جب میں نے کنٹرول کیا تو خدا نے مجھے کیا دیا, اور جب نہیں کیا تو میرے ساتھ کیا ہوا. اس کو اچھی طریقے سے سوچیں. تھوڑا سا روایات بھی پڑھیں کہ اگر فلاں حرام کام کوئی کرتا ہے نعوذ باللہ تو کیا ہونے والا ہوتا ہے. یہ روایات میں اس طرح کے ریلیشن شپ بیان ہوئے ہیں, قوانین بیان ہوئے ہیں, اور وہ قوانین ایسے ہیں جو دنیا کی کوئی یونیورسٹی آپ کو نہیں پڑھا سکتی, صرف اہل بیت کے در سے ہی سیکھنے کو ملے گا. چند دن پہلے بڑی عجیب روایت میں نے پڑھی. اس میں روایت میں لکھا تھا, ہم لوگوں کا بہت بھی ایشو رہتا ہے, جو ذرا دیندار لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن موقع ہی نہیں ملتا, فلاں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ارادہ ہی نہیں بنتا. تو ایک ٹاپک پر روایت آئی. روایت میں لکھا تھا کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو نماز شب سے محروم کر دیا جاتا ہے. جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو نماز شب سے محروم کر دیا جاتا ہے. گناہ قطعاً اللہ کی بندگی میں رکاوٹ بنے گا, صرف وہ گناہ نہیں باقی بندگیوں میں بھی بنے گا. تو خدا نہ کرے گا میں ایک گناہ کروں گا تو شاید 10 جگہ میری بندگی میں ارادہ کمزور پڑے گا. گناہ ایک نہیں ہوتا, گناہ پھر ایک کے پیچھے پوری لائن ہوتی ہے. تو اس کا حساب کر لیں, اچھی طرح حساب کر لیں, پھر یہ سوچیں کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. خدا مدد دیتا ہے انشاءاللہ.